آپ نے ہارمونل کانٹراسیپشنز لی ہیں وہ اس کی وجوہات بن سکتی ہیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی ٹیوبز بہت بڑی ہیں، لمبی ہیں اور اس کے اندر سیکس ہی بن گئی ہیں، تو فرٹیلائز اووم جو ہے وہ ٹیوب سے بچے دانی میں نہیں آتا اور ایکٹوپک پریگننسی کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر فرا رشید طارق ہے۔ میں کنسلٹنٹ OB گائنی ہوں اور میں نے لندن سے MRCOG کیا ہوا ہے۔ میں پچھلے 30 سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں اور کرنٹلی میں سائرہ میموریل ہاسپٹل، سکینہ فرٹیلیٹی ہاسپٹل اور لاہور یونیورسٹی ٹیچنگ ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ جی ویورز، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ایکٹوپک پریگننسی۔ اس کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ خواتین میں اس پریگننسی کی اویئرنیس بڑھائی جائے، کیونکہ اگر یہ پریگننسی ٹائملی ڈائگنوز نہ ہو اور اس کی تشخیص میں اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ تو جیسے خواتین، ہم سب کو پتہ ہے کہ نارمل پریگننسی جو ہے وہ بچے دانی یا رحم میں ہوتی ہے، تو سب سے پہلے یہ میں بتاؤں گی کہ ایکٹوپک پریگننسی ہوتی کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی وجوہات، اس کی علامات، اس کی تشخیص، اس کا علاج، اور آخر میں بریفلی ہم بتائیں گے کہ اس کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویئرز، ایکٹوپک پریگننسی وہ پریگننسی ہوتی ہے جو بچے دانی میں نہیں ہوتی، بچے دانی کے باہر، جیسے ٹیوب میں، انڈے دانی میں، بچے دانی کی منہ کے اوپر یا ایبڈومن کے اندر، پیٹ میں کسی بھی جگہ جا کے چپک جاتی ہے۔ تو ہوتا یہ کہ یہ اس کو ہم ایکٹوپک، کوئی بھی پریگننسی جو بچے دانی کے باہر ٹھہر جائے اس کو ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں۔ اور یہ پریگننسی چونکہ بڑھ نہیں سکتی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر اس کو ٹائملی تشخیص نہ کیا جائے تو یہ پھٹ سکتی ہے اور جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ہوتا یہ کہ یہ ایکٹوپک پریگننسی باقی جگہوں میں جو میں نے ابھی بتائی ہیں اس میں تو ہوتی ہے، لیکن ٹیوب میں سب سے زیادہ اس کا انسیڈنس دیکھا گیا ہے۔ تو ٹیوب آپ سب کو پتہ ہے ایک چھوٹا سا اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں بچہ اگر بڑھنے لگے تو وہ اس کا پریشر برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ٹیوب پھٹ جاتی ہے، تو اس میں پھر ہمیں پیشنٹ کو لیپس کر سکتا ہے اور ہمیں اس کی پھر سرجری کرنی چاہتی ہے۔ تو یہ تو ہوگی بریف سا ایک تعارف کہ ایکٹوپک پریگننسی کیا ہے۔ اب ہم اس کی وجوہات کی طرف آتے ہیں۔ وجوہات میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پیلوک انفیکشنز ہیں۔ پیلوک انفیکشنز میں جیسے انفیکشن سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، ٹوبرکلوسس جو پاکستان میں ابھی بھی بہت کامن ہے، وہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں میں بھی زیادہ ہوتی ہے جن میں پہلے ایکٹوپک پریگننسی ہو گئی ہو۔ ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی آپ نے ہارمونل کانٹراسیپشنز لی ہیں وہ اس کی وجوہات بن سکتی ہیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی ٹیوبز بہت بڑی ہیں، لمبی ہیں اور اس کے اندر سیکس ہی بن گئی ہیں، تو فرٹیلائز اووم جو ہے وہ ٹیوب سے بچے دانی میں نہیں آتا اور ایکٹوپک پریگننسی کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی وجوہات جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ علامات میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عورت کا سائیکل مس ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنی پریکٹس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی عورتوں کا سائیکل مس نہیں ہوتا، بس ان کا سائیکل تھوڑا سا ارریگولر ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ سمٹم ایکٹوپک کا ہے اس میں ایبڈومینل پین ہوتی ہے، وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی آپ دیکھیں گی کہ عورت اپنا پیٹ پکڑ کے چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کندھے میں درد ہو سکتی ہے، اور اس کے آخری جو علامات ہوتی ہیں وہ پیشنٹ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ کولیپس ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہیں۔ اب اس کی تشخیص کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ایک تو علامات جو میں نے بتائی ہیں اس کے اوپر، دوسرا پریگننسی ٹیسٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو ہے۔ اگر پازیٹیو ہے تو ہم اس کے لیولز کو چیک کرتے ہیں کہ کتنا ہے، اور تیسری چیز ہم اسے الٹرا ساؤنڈ سے ڈائگنوز کرتے ہیں۔ اگر ایکٹوپک پریگننسی ارلی سٹیج پہ ڈائگنوز کر دی جائے تو اس کو ہم میڈیکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ٹیوب ہے وہ پھٹنے سے بچ سکتی ہے۔
تو اس لیے اگر ویورز اگر کسی کا سائیکل مس ہوتا ہے یا سائیکل آپ کو لگتا ہے یہ نارمل نہیں ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کانٹیکٹ کریں جو کہ آپ کے ٹیسٹ کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ یور پریگنینسی از بچے دانی کے اندر ہے یا باہر ہے. ٹھیک ہے, تو اب جب آپ اس کی ڈائگنوسس جب ہو جائے گی تو اگر تو یہ ارلی پریگنینسی ہے, ارلی ایک ٹاپک ہے, تو اس کو ہم ٹیکوں سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اٹ از کمپلیٹلی سیف. لیکن جیسے جیسے اگر اس کی تشخیص لیٹ ہوتی جاتی ہے اور یہ ایک ٹاپک پریگنینسی بڑھتی جاتی ہے تو ایک سٹیج آتی ہے کہ ہم اس کو ٹیکوں سے ٹریٹ نہیں کر سکتے, اس میں اس کا ہمیں آپریشن کرنا پڑتا ہے. آپریشن بعض اوقات یہ ہوتا ہے جس کو لیپروسکوپی یا کی ہول سرجری سے, اگر پیشنٹ کلینیکلی اسٹیبل ہے تو اس سے کرتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ آپ کولیپس کر جاتے ہو یا بیہوش ہو جاتے ہو تو اس صورت میں ہمیں پیٹ کو کھول کے ٹیوب کو نکالنا پڑتا ہے. تو میری ایڈوائز یہی ہے کہ جب بھی آپ پریگننسی کی طرف پریگننٹ ہوں اپنے سائیکل کو, مینسٹرل کیلنڈر کو ریگولیٹ کریں, اور ایسے کوئی سائن سمٹم ہو تو رپورٹ یور ڈاکٹر. اب تیسری آخر میں تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جب بھی پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز جس کو ہم PID کہتے ہیں یا انفیکشن سمپل زبان میں کہتے ہیں, عورتوں کو چاہیے کہ اس کو ضرور ٹریٹ کریں, کیونکہ جب انفیکشن ٹریٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی ٹیوبیں کھلی رہتی ہیں اور پریگننسی ٹیوب میں نہیں ٹھہرتی, وہ ٹریول ڈاؤن نیچے آ کے رحم میں آ کے امپلانٹ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ٹوبرکلوسس, جیسے میں نے بھی کہا ہے, سیکچولی ٹرانسمیٹڈ کے علاوہ ٹوبرکلوسس کا علاج کریں, کمپلیٹلی ریکور ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں میں ایکٹوپک پریگننسی پہلے ہے, جب وہ پریگننٹ ہوں دوبارہ تو ان میں چانسز آف ریکرنٹ ایکٹوپک بڑھ جاتی ہے اراؤنڈ 20%. تو اپنے جب وہ پریگننٹ ہو تو ڈاکٹر کو رپورٹ کریں یہ دیکھنے کے لیے کہ پریگننسی نارمل جگہ پر ہے کہ نہیں. اور اس کے علاوہ ایمرجنسی کانٹراسیپشن یا ہارمونل کانٹراسیپشن لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو اپروپریٹ ایڈوائس دے, کیونکہ یہ بھی آپ کو ایکٹوپک پریگننسی کی طرف لیڈ کر سکتی ہیں. تو میرا ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ آپ پریگننسی کو, ٹھیک ہے یہ اس کا انسیڈنس بہت لو ہے ایکٹوپک کا, 1 to 2 per 100 1 to 2% ہے, یعنی 100 عورتیں اگر حامل ہوتی ہیں تو اس میں 1 سے 2% ہے. لیکن اگر آپ میں یہ سمٹمز ہوں کہ آپ کا سائیکل مس ہے اور یہ جو آپ کو میں نے علامات بتائی ہیں اس پہ نظر رکھیں, اور اگر ایسے ہو تو قریبی ڈاکٹر کو رجوع کریں. سو دس از دا بریف, تھوڑا سا بریف میں نے آپ کو بتایا ایک ٹاپک کے بارے میں. اگر آپ کو کوئی کویسچنز یا کوئری ہیں تو مرہم کے پلیٹ فارم پہ آپ انکوائر کر سکتے ہیں. ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.